یہ موضوع کا دوسرا سیشن لے رہا ہوں، میں حصہ لے رہا ہوں۔ ہمارا نبی صاحب اختیار، صحابہ پکارتے تھے، نبی مدد کرتے تھے، مگر اب وہ قرآن کی آیتیں سنائیں گے آپ کو، کہیں گے حدیث کے مقابلے میں قرآن آ جائے تو قرآن کو مانا جائے گا، حدیث نہیں مانی جائیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے چل اس قرآن سنتے، تھوڑی لمبی کلپ ہے، اطمینان سے سنیں، پھر اس کا میں جواب دوں گا۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے، اس کے بعد سارے ہتھیار ان کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کے کارخانے کی سب سے بڑی میزائل یہی ہے، اور آج وہی پھسکی کرنے والا ہوں میں۔ چلیے دیکھیے، میں نے کل اس کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا، آج پھر ریپیٹ کر دوں، جتنا قوال نہیں مٹکتا ہمارے ہاں تبلوں پر، یہ اتنا مٹکتا ہے، سن لے۔ غور کر کے دیکھو، کمزوری نظر آئے گی، کمزوری، اور کمزوری ایسی کہ اللہ نے مذاق اڑایا ہے، اللہ نے مذاق۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو نہ پڑھو۔ کیوں؟ قرآن پڑھیں گے تو ہمارے باباؤں کی پول کھلے گی، قرآن پڑھیں گے تو جن کے پیٹ کی توندیں بڑی ہو رہی ہیں ان کی پولیں کھلیں گی۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکار رہے ہو، اللہ چیلنج دیتا ہے، ہم نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، من کہہ دیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کو بھی جنم نہیں دے سکتے، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پکار کے دیکھو، لن یخلقوا ذبابا، سب مل جائیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ ذبابن، کتنا کمزور بتا دیا ہے۔ اجمیر والوں کو لے لو، بدایوں والے کو لے لو، بغداد والے کو لے لو، اور آپ کے بغل میں دائیں بائیں بھی ہیں بہت سے بابا، ان کو لے لو۔ اللہ نے کیا کہا؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے ساری کائنات کے پیر، ولی، بزرگ سارے کے سارے مل جائیں تو سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، ایک مکھی کو پیدا کرنا اور اس میں روح ڈالنے میں تو ان کی نانی مر جائیں گی اور چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ جائے گا۔ ایک مکھی تو چھوڑو، سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن نے آگے کیا کہا؟ ارے مکھی پیدا کرنا تو دور، شب برات کے حلوے تو بہت کھاتے ہوگے، چلو تمہارے شب برات کے حلوے پر ہی کوئی مکھی بیٹھ جائے، مکھی تو بہت دور ہے پیدا کرنا۔ تم بابا ہو نا، بابا ہائے ہائے بیٹا بیٹی دلا دیتے ہو، ذرا بریلی میں جاؤ، بیٹا دینے والا الگ ہے، بیٹی دینے والا الگ ہے۔ احمد آباد میں چلے جاؤ، سیدی موسیٰ سہاگ ہیں، وہ چوڑیاں پہنے رہتے تھے، وہ بیٹی دینے کا کارخانہ کھولے ہوئے ہیں، اور شاہ عالم بابا ہے وہ بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں، وہ بیٹی نہیں دے سکتے۔ جس کو بیٹا لینا ہوتا وہ شاہ عالم بابا کی قبر پہ جاتا، اور جس کو بیٹی لینا ہوتا وہ موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، سیدی موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جانے کے بعد بھی بیٹا مل جاتا ہے، جبکہ بیٹی دینے کا یہ کارخانہ کھولے ہوئے ہیں بیچارے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے؟ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، تمہاری مٹھائی پر، تمہارے حلوے پر، چلو میں حلوہ لے لوں کیونکہ حلوہ زیادہ یاد رہے گا، کیونکہ ہر سال کھاتے ہو نا، تو حلوے پر، شب برات کے حلوے پر، تمہاری کسی میٹھی چیز پر اگر مکھی بیٹھ گئی، مکھی پیدا کرنا تو دور، مکھی بیٹھ گئی، مکھی کتنا لے گی؟ مکھی کتنا کھائے گی؟ مکھی کتنا دانہ لے گی؟ مکھی کو کھا گئی تھوڑا سا حلوہ، تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی۔ اللہ کہتا ہے وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا شَيْئًا، اگر مکھی تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی، شَيْئًا تھوڑا سا چھین لے گئی، تھوڑا سا لے کے چلی گئی، لا يستنقذوه منه، تو یہ سارے کے سارے بابا مل جائیں تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ مٹھائی چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ قرآن کی آیت سے بتایا
کہ سارے بابا مل جائے، بریلی والا آ جائے، بدایوں والا آ جائے، وہ آ جائے، اجمیر والا آ جائے، بغداد والا آ جائے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. قرآن نے کہا کہ قرآن میں کہا ہے کہ غوث اعظم نہیں پیدا کر سکتے غریب نوازی. چلو بہرحال ابھی اس کو چھوڑ دیں، بابا پہ اس نے فٹ کر دیا. دوسرا اس نے ایک جھوٹ کیا بولا ہے، بریلی میں بیٹا دینے کا کارخانہ الگ ہے، بیٹی دینے کا کارخانہ الگ ہے، ایسا جبکہ کچھ ہے ہی نہیں. بہرحال یہ آیت کریمہ انہوں نے پڑھی، قرآن پاک کی 17ویں پارہ سورہ حج آیت 73 ہے یہ، جس کو جرجس نے پڑھا ہے. اس پر میں تبصرہ بعد میں کروں گا. یہی آیت ایک اور صاحب پڑھتے ہیں، ذرا ان کو بھی سن لیں. اور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ بابا شہباز ہو، اجمیر کا ہو، اجمیر کا ہو، سنو یہ ایک مکھی کو بھی پیدا ولو اجتمعوا له، بغداد کے سارے پیر آ جائیں، بریلی والا بھی آ جائے، کوفے والے بھی آ جائیں، ملتان والے بھی آ جائیں، وہ جو سورج کو سوا نیزے پہ لے آیا تھا شاہ شمس ڈولہ تبریز، وہ بھی آ جائے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی کو پیدا نہیں پیدا کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. یہ تو بڑی بات ہے مکھی پیدا کرے. ان ساروں کو بلا کر ان کے سامنے حلوہ شریف رکھ دو، یہ پیر اور بابے حلوے کی طرف ہاتھ بڑھائیں، ان سے پہلے اللہ کی پیدا کر دی ایک مکھی اپنے حصے کا حلوہ شریف لے لے. یہ سارے بابے ٹیلوی لالن تے مکھی کو لکھو، یہ مکھی کے پاس سے اپنے حصے کا حلوہ نہیں چھین سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، جو پکار رہا ہے یہ بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. طاقتوں والا کون؟ ایک اللہ عز و جل. توصیف الرحمان صاحب کا بھی سن لیے کہ تمام اولیاء جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ابھی میں دلیل بعد میں دوں گا، پہلے ایک زبانی چیز سن لے. یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اولیاء کے بارے میں نہیں. اور ایک چیز بتاؤں، اس دھرم کا اتنا کمزور دھرم ہے، یہ نیا نیا ابھی نوزائیدہ بچہ ہے یہ دھرم، ابھی پیدا ہوا ہے جیسے میں نے بتایا، ابھی بالغ بھی نہیں ہو پایا یہ پوری طرح. تو یہ جو پالنے میں بھی پنپ رہا ہے نا یہ دھرم، غیر مقلدیت یا اہل حدیث جو بولتے اپنے آپ کو، ان کے پاس میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، اگر تم انبیاء اور اولیاء کو مجبور بتاتے تو ایک سری آیت مجھے ایسی لا کے دو جس میں قرآن میں صاف صاف موجود ہو کہ اولیاء اور انبیاء مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتے. ایسی قرآن میں ایک آیت نہیں. تو کون سی آیت لاتے؟ بتوں پر جو نازل ہوئی وہ اولیاء پر فٹ کرتے ہیں، وہ انبیاء پر فٹ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کا دھرم بچانے کے لیے ان کو بتوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، بتوں کی آیتوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. اب آئیے یہ آیت بتوں پہ نازل ہوئی، اس کے ذرا حوالے سن لے. میں چند حوالے دے رہا ہوں، ورنہ کتابوں کا اتنا ذخیرہ ہے کہ ان پہ لاد دو تو دب کے مر جائیں گا اسی میں، کیونکہ میرے پروگرام کی ٹائم پیریڈ لیمیٹڈ ہے میرے پاس. اس لیے چند معتبر حدیث تفاسیر کے، تفسیر ابن عباس، اسی آیت کریمہ کی تفسیر، اسی آیت کی تفسیر ابن عباس کیا کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، ذرا سنیں. صفحہ نمبر اس کا 357، وہی آیت، پارہ 17 سورہ حج آیت 73. ضعف الطالب یعنی الصنم. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو کمزور ہے اس سے مراد بت ہے، بت، اولیاء نہیں، انبیاء نہیں. والمطلوب الذبابہ یعنی مکھی، مکھی پیدا نہیں کر سکتے. کون؟ بت. آگے بڑھیں. تفسیر مدارک صفحہ 111، اسی آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر مدارک کیا کہتے ہیں؟ ضعف الطالب ای الصنم بطلب ما صلب منہ، اس سے مراد بت ہے جن سے طلب کرتے ہیں مشرکین اور وہ دے نہیں سکتے. والمطلوب الذبابہ بما صلب، اور والمطلوب جو قرآن میں آیا اس سے کیا مراد ہے؟ مکھی، جس سے طلب کیا جا رہا ہے، جو لے جا رہی ہے چھین کر، اس کا چھینا وہ نہیں لے سکتے، وہ اس سے مراد مکھی ہے. یعنی ذبابہ سے مراد مکھی اور طالب سے مراد بت. اور آگے بڑھیں. اب تفسیر بیضاوی
امام بیضاوی کی تفسیر، اس کا جلد نمبر 4 صفحہ 180، اسی آیت کی تفسیر میں امام بیضاوی کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، اے لوگو جو خدا کے علاوہ تم جنہیں پکارتے ہو، یعنی الاصنام، وہ بت ہے، اولیاء نہیں ہے، انبیاء نہیں ہے، وہ کون ہے؟ بت ہے، وہ بتوں کے بارے میں الضعف الطالب والمطلوب، اور جنہیں پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، اور جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور، عابد الصنم ومعبودہ، اس سے مراد وہ بت جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور جنہیں پکارا جا رہا ہے، اور جو پکار رہا ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد اس کے پجاری، مشرک، یعنی وہ مشرک ہے، وہ بت ہے۔ اور آگے بڑھیں، چوتھی تفسیر دیکھیں، تفسیر در منصور، چھاپا بھی انہی لوگوں نے، یہی چھاپ رہے ہیں بھائی، امام جلال الدین سیوطی کی معرکۃ الآراء تفسیر در منصور، اس کے جلد نمبر 10 صفحہ 539، امام جلال الدین سیوطی اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں قولہ تعالی، اللہ کا قول ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اس میں خطاب اولیاء سے نہیں ہے، اگر اولیاء سے ہوتا یا اولیاء کے ماننے والوں سے ہوتا تو کہا جاتا یا ایھا الذین آمنوا، یا ناس کہا مشرکین سے خطاب ہے۔ اخرجا ابن مردویہ عن ابن عباس فی قولہ، کہتے ہیں اب روایت حدیث لکھ رہے ہیں کہ اخراج کیا ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اللہ کے اس قول کے بارے میں، وہی آیت جس نے پڑھی تھی یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ تم جن کو پکار رہے ہو، قالا، کہا، نزلت فی الصنم، یہ بتوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت بتوں کے متعلق نازل ہوئی۔ پھر دوسری سند سے لکھتے ہیں واخرجا ابن جریر، اور اخراج کیا ابن جریر نے، وابن المنذر، اور ان سے ابن منذر نے روایت کیا، عن ابن عباس ضعف الطالب الہاتہم والمطلوب الذباب، کہتے ہیں جن سے پکارا جا رہا ہے اس سے مراد مشرکین کے وہ باطل معبود ہے، وہ بت ہے، اور جو لے جا رہی ہے ان سے چھین کے لے جا رہی ہے، ان کے سامنے کے جو پرساد ہے اور جو ان کی چیزیں رکھی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مکھی۔ پھر تیسری سند سے لکھتے امام جلال الدین سیوطی واخرجا ابن ابی حاتم عن سدی فی قولہ، کہتے ہیں اس حدیث کو اخراج کیا ابن حاتم نے حضرت سدی سے اللہ کے اسی قول کے بارے میں، لن یخلقوا ذبابا، اب اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ یعنی الصنم لا یخلقوا ذبابا، اس سے مراد بت ہے جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کون ہے؟ قرآن نے کہا لن یخلقوا ذبابا، یہ اتنے مجبور ہے کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، تو یہ کہتے یعنی الصنم لا یخلقوا ذبابا، اس سے مراد وہ بت ہے جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب آئیے اور ایک تفسیر دیکھ لیں، تفسیر ابن کثیر میرے پاس حالانکہ عربی بھی ہے لیکن میں نے یہ اردو ٹرانسلیشن والی ہے اسکین جان بوجھ کے ڈالی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ محمد جناگڑھی صاحب نے کیا ہے، یہ پاکستان سے چھپی ہے، لاہور سے، یہ لاہور سے چھپا ہوا نسخہ ہے میرے پاس مکتبہ قدوسیہ سے، جناگڑھی صاحب جو انہی کے مولانا ہے، تفسیر ابن عباس کا خود انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ یہ الزام نہ رہے کہ تفسیر ابن عباس کا ترجمہ ہم نے غلط کیا ہے، تمہاری مولوی نے کیا کیا ذرا سن لو۔ اسی آیت کی تفسیر میں ابن عباس کیا لکھتے ذرا سن لیں، کہتے ہیں اللہ کے ماں سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی کم عقلی بیان ہو رہی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اولیاء کو؟ نہیں، بتوں کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی کمزوری بیان ہو رہی ہے کہ اے لوگو، یہ جاہل جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، رب کے ساتھ یہ جو شرک کرتے ہیں، ان کی ایک مثال نہایتی عمدہ اور بالکل واقعے کے مطابق بیان ہو رہی ہے۔ ذرا توجہ سے سنو کہ ان کے تمام بت ہے، یہ ان کے تمام بت ٹھاکر وغیرہ جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں جمع ہو جائیں اور ایک مکھی بنانا چاہے تو سارے عاجز آ جائے اور ایک مکھی بھی پیدا نہ کر سکے۔ کون ہے وہ؟ بت۔ پھر آگے لکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طالب سے مراد بت اور مطلوب سے مراد مکھی ہے۔
اور یہ کیا کہہ رہے سارے بابا آ جائیں یہ بھی کمزور، مکھی نہیں بنا سکتے، حلوہ شریف کا حلوہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر اپنے باپ کی سچی اولاد ہو تو بتاؤ اس آیت میں ولی مراد ہے، یہ ثابت کرو، ثابت کرو۔ قرآن کو اپنی مرضی سے بدلتے ہو کم بختو، شرم نہیں آتی تم کو؟ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، تفاسیر تم نہیں پڑھتے، قرآن کو اپنے مرضی سے ڈھالتے ہو اور بولتے ہو ہم حق پر ہم ہیں۔ اور کیا لکھتے امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں، اور ظاہر لفظوں سے بھی یہی ظاہر ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا گیا کہ تعلیب سے مراد عابد، بتوں کے پجاری، اور مطلوب سے مراد اللہ کے سوا اور معبود ہے جن کو پوجا جا رہا ہے۔ اب آئیے، اب میں قرآن کی ایک آیت اس کے جواب میں پیش کر دوں۔ قرآن نے کہا کہ بتوں کی حالت کیا ہے، قرآن نے بتوں کے بارے میں کہا، ان تفاسیر سے میں نے ثابت کر دیا کہ جو مکھی نہیں پیدا کر سکتے وہ کون ہے؟ بت۔ جو سامنے کی چیز سے اگر مکھی کچھ لے جائے چھین نہیں سکتے وہ کون ہے؟ بت۔ مگر اللہ کے انبیاء کو اختیار کیا ہے؟ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 150 اللہ حضرت عیسیٰ کا جملہ بیان کرتا ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ کا قول بیان کیا جا رہا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طائرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ کہتے حواریوں سے، اے میرے حواریوں، میں تمہارے لیے پرندہ ایک مٹی کا بناتا ہوں۔ بت مکھی پیدا نہیں کر سکتے، یخلقو ذبابا، یہاں بھی خلق آیا عربی میں، اور حضرت عیسیٰ کے لیے بھی یہاں کیا آ رہا ہے؟ انی اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں کیا؟ تمہارے لیے مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں، فانفقو، پھر اس میں فانفقو فیہ، میں اس میں پھونکتا ہوں روح، لفظی ترجمہ ہو رہا ہے، میں روح پھونکتا ہوں، فَيَقُونُ، پس وہ ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے، طائرم، زندہ پرندہ اڑتا ہوا، بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ بت مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور میں چڑیوں میں بے جانوں میں پھونک ماروں تو ان کو ہوا میں اڑاتا نظر آؤں۔ یہ ہے قرآن، انبیاء کی شان قرآن یہ بیان کر رہا ہے، اور بتوں کی مذمت یہ بیان کر رہا ہے، اور شرم آنی چاہیے، بتوں کی آیتیں اولیاء اور انبیاء پہ فٹ کرتے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ نے کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَاحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب تو دھجی اڑا دین کے عقیدے کی، میں شفا دیتا ہوں بیماروں کو۔ کون؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ نہیں، عیسیٰ قرآن بیان کر رہا ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں بیماروں کو، اور مادرزاد اندھوں کو، اور کوڑیوں کو، سفید داغ والوں کو میں اچھا کرتا ہوں، اور ہڈی توڑ دین کے شرکی وَيُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ تو مکھی نہیں پیدا کر سکتے بت، مگر میرا اختیار دیکھو، میں عیسیٰ ہوں، نبی کا غلام ہوں، نبی سے افضل ہوں، تو اگر جب میں مردے جلا سکتا ہوں تو میرا نبی کتنے مردے جلائیں گا؟ اور جلایا میرے نبی نے، جابر کے بیٹوں کو زندہ کیا ہے، قبروں سے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ ارے نبی تو بہت دور ہے، غوث اعظم نے ٹھوکر ماری ہے تو مردوں کو جلاتے ہوئے نظر آئے۔ اولیاء زندہ بھی کر سکتے ہیں بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ انبیاء ہے، یہ اولیاء ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ ایک چیز پہ میں بڑی تفصیل سے آتا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اور اب قرآن کی اس فصاحت کو دیکھیں، میں زندہ کرتا ہوں، مردوں کو عیسیٰ کہتے ہیں بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ مطلب کیا بتایا؟ بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو اختیار نہیں دیا۔ میں بے اذن اللہ کہہ کے بتا رہا ہوں، اللہ نے اپنے محبوبوں کو اختیار دیا ہے۔ یہ سب جھوٹے ہیں، مت آؤ جھوٹوں کے چکروں میں، قرآن پڑھو بھائی۔ ہم بھی کہتے ہیں، بولتے قرآن پڑھنے سے اس لیے منع کرتے ہیں۔ وہ کون بول رہا تھا؟ جرجیت۔ میں نے کہا بیوقوف، ہم قرآن پڑھنے سے منع نہیں کرتے، ہم کنز الایمان پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ تیرے سمجھ کا پھیر ہے، ہم تم جیسے خبیثوں کے ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ جو عربی بھی نہیں سمجھتے، کچھ کی کچھ بناتے ہو عربی کو۔ اور آگے سنیں، اب ہڈی ٹوٹ رہی ہے ان کی، ذرا سن لیجئے۔ عیسیٰ نے کیا کہا؟ میں پرندوں میں روح ڈالتا ہوں، میں پرندے پیدا کر دیتا ہوں، میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں،
मैं अंधों को अच्छा करता हूं। कौन से अंधे? मादरजात, मां पेट से जो अंधे पैदा हुए उनको आंखें मैं देता हूं। मैं कोड़ियों का मर्द दूर करता हूं, मैं मुर्दों को छिला देता हूं। और यही नहीं, व उनब्बिउकुम बिमा तक़ूलूना वमा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, और तुम घरों में क्या खाते और क्या छुपाते हो उसकी भी खबर देता हूं। गैब भी जानता हूं, गैब की भी खबरें हैं। अब अल्लाह फरमाता है, वो आयत में खिताब क्या था? या अय्युहन नास, याद है? ऐ लोगों, तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान की जाती है। क्या कहा गया था? या अय्युहन नास, ऐ लोगों, दुरिबा मसलुकुम, तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान की जाती है। कौन लोग? मुशरिकीन। और ईसा के कौल के बाद अल्लाह क्या फरमाता है? इन्ना फी ज़ालिका लआयातल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां अगर तुम मोमिन हो। ये ईसा के इख्तियार का जिक्र किया कुरान ने और कहा ईसा का इख्तियार वो मानेगा जो मोमिन होगा, और जो ईसा और अंबिया को मजबूर मानेगा वो मोमिन नहीं होगा, वो काफिर होगा। तो मालूम हो गया अहले सुन्नत या अय्युहल्लज़ीना आमनू है और गैर मुक़ल्लिद या अय्युहन नास है। फर्क है। अब जब भी कुरान पढ़ो ना तो या अय्युहन नास देखो तो समझ लेना गैर मुक़ल्लिदों को खिताब हो रहा है, और जब भी कुरान पढ़ो देखो या अय्युहल्लज़ीना आमनू समझ लो सुन्नियों को खिताब हो रहा है।